آیت نمبر 176 پر بیان ہوا تھا گزشتہ جمعہ کو، اور اس آیت میں بہت ساری عبادات اور اخلاقیات ان کو جمع کر دیا ہے رب کریم نے، اور نیکی کا صحیح تصور اس آیت میں بیان ہوا ہے۔ ہمارے ہاں نیکی کے مختلف تصورات پائے جاتے ہیں، اور ظاہری بات ہے انسان اپنے طور پر نیکی کا تصور بنائے گا، نیکی کا مفروضہ بنائے گا تو اس پہ غلطی کا احتمال بھی ہوگا۔ اسلام ایسا پیارا مذہب ہے، آپ اپنا بزنس کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، بچوں کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ کی نیت اسلام کے مطابق ہوگی تو ہر کام نیکی۔ بس اپنے خیالات کو سیدھا رکھنا ہے، عقیدہ صحیح ہے، نیت صحیح ہے تو بچوں کو، بیوی کو، اعزاء اقربا کو کھلانا، خود کھانا، یہ بھی نیکی بن جائے گا۔ عقیدہ صحیح نہیں ہے، تصورات، خیالات درست نہیں ہیں تو چاہے نیکی کا کام بھی کرو گے تو ثواب نہیں ملے گا۔ دیکھیں ہمارے معاشرے میں جسم فروشی کرنے والے، کروانے والے، وہ بھی اپنے طور پر نیکی کرتے ہیں، ان کے ہاں بھی نیکی کا تصور ہے۔ کھربوں روپے عوام کا، کروڑوں روپے کا لنگر کھلانا، اس کو بھی نیکی سمجھا جا رہا ہے۔ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، آپ لوگ جانتے ہیں۔ حقیقتاً کھربوں روپے عوام کا لوٹ لیا تو سمجھ لیا کہ ہم نیک بن گئے۔ ملک کی، عوام کی پراپرٹی پر قبضہ کر کے مساجد تعمیر کر دی، دنیا کی عظیم مساجد بنا دی، اور سمجھ لیا کہ یہ بہت بڑی نیکی ہو گئی۔ تو نیکی کا صحیح تصور کیا ہے؟ قرآن اس کو بیان کر رہا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بس سچ بولنا چاہیے، کھانا کھلانا چاہیے بھوکوں کو، کسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، بس یہی نیکی ہے۔ ان کے ہاں نماز کا کوئی تصور نہیں ہے، حج کو وہ نیکی نہیں سمجھتے، روزہ کو وہ نیکی نہیں سمجھتے۔ ایک میسج پچھلے دنوں آیا، اللہ سے بندہ کہہ رہا ہے، شعر تھا، اس کا معنی یہ تھا، اللہ تعالیٰ سے بندہ مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے، یا اللہ مجھے 73 حوریں نہیں چاہیے، ایک پر گزارا کر لوں گا، مجھے کھانا کھلا دے، مجھے پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے۔ تو میں نے جب یہ میسج پڑھا تو میں حیران رہ گیا، کس انداز میں اللہ تعالیٰ پر تنقید ہو رہی ہے۔ تو نے 73 حوریں اپنی بک کروائی ہیں، تجھے پتہ ہے 73 حوریں ملیں گی؟ تمہیں یہ پتہ ہے کہ چھوٹ جاؤ گے تم؟ آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا خوف نہیں ہے؟ یہاں تو صدیق اکبر لرز رہے ہیں، بڑے بڑے صحابہ کرام، اہل بیت اطہار ڈر رہے ہیں، امام زین العابدین رو رہے ہیں، حضور شہنشاہ بغداد سرکار غوث پاک کعبہ شریف حاضر ہیں، وہ بھی رو رہے ہیں۔ بڑے بڑے اسلاف کہتے ہیں، یا اللہ اگر قیامت کے دن مجھ سے حساب لینا ہے نا تو مجھے اندھا کر کے اٹھانا، اور ہم کہیں یا اللہ 73 حوروں میں سے مجھے ایک ہی کافی ہے، 72 تو رکھ لے اور مجھے پیٹ بھر کے کھانا کھلا۔ تجھے کھانا کھلاتا کون ہے؟ دنیا میں کھلاتا کون ہے؟ رب ہی تو کھلاتا ہے تجھے۔ یہ جو سانسیں ہر آن ایک ایک سانس تو لے رہا ہے، آکسیجن تو اندر کھینچ رہا ہے، یہ تجھے کون دیتا ہے؟ یہ بھی تو رزق ہی ہے نا۔ یہ جو جسم تمہیں مفت میں دیا، کس نے دیا ہے؟ رب نے ہی تو دیا ہے۔ لہذا اس طرح عبادات کے ساتھ ان معاملات کا کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے، یہ بنتا بھی نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ کہہ رہا ہے روزہ رکھو، کیوں بندے کو روزہ کیوں رکھوایا جا رہا ہے؟ ایک خوشحال شخص ہے، اس کو بھی کہا جا رہا ہے کہ تو بھی روزہ رکھ، ہر کسی پر فرض ہے، ہر مسلمان پر جو رکھ سکتا ہے، جو بیمار نہیں، ہر کسی پر فرض ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سارا دن بھوکا پیاسا رہے، اس کو احساس ہو غریب کی بھوک کیسی ہوتی ہے۔ اسلام نے تو ترغیب دی کھلانے کی، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، پانی پلاؤ۔ سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا گناہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے حق میں کمی ہو گئی، فرمایا اب مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ روزہ ٹوٹ گیا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔
تو اسلام ترغیب دیتا ہے کھلانے کی، تو عبادت کے ساتھ کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس طرح کے جو تصورات جو اسلام سے ہٹ کر ہوں، بظاہر کیسے ہی خوشنما کیوں نہ ہوں، ان کا فائدہ نہیں ہے۔ اب یہاں نیکی کا تصور بیان ہو گیا ہے، بس صرف ترجمہ کروں گا اس آیت کا اور پھر ہم آگے چلیں گے۔ اصل نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، لیکن اصل نیکی اس شخص کی ہے جو اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت اور فرشتوں اور کتابوں اور نبیوں پر ایمان لائے، اور مال سے اپنی محبت کے باوجود اللہ کے حکم سے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوالیوں اور غلام آزاد کرانے کے لیے خرچ کرے۔ فرمایا یہ نیکی ہے۔ اب اس میں سب کچھ بیان ہو رہا ہے، عبادات بھی بیان ہو رہی ہیں، حقوق العباد بھی بیان ہو رہے ہیں۔ پھر آگے کیا ارشاد ہے، اور نیکی کیا ہے؟ اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، اقام الصلاۃ وآت الزکاۃ۔ اب زکوٰۃ جب ادا ہوگی تو بھوکوں کو کھانا ہی تو ملے گا نا، سب اسباب ملیں گے ان کو۔ اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، اور اپنے عہد کو پورا کرنے والے جب وہ عہد کریں، یعنی عہد کرو تو اس کو نبھاؤ۔ اب ہمارا سوشل معاملات جو ہیں ان میں اکثر کا تعلق عہد کے ساتھ ہے۔ ہم عہد پورا کریں گے، بہت سارے لوگوں کے حقوق جو ہیں وہ ادا ہو جائیں گے۔ عہد پورا کریں، اور تکلیف اور سختی میں اور جہاد کی مشقت میں صبر کرنے والے یہی سچے لوگ ہیں اور یہی متقی ہیں۔ تو یہ آیت نمبر 177 بڑی جامع آیت ہے، اور اس میں بہت کچھ بیان ہوا۔ یہ اتنی وسیع مضامین اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے کہ اس پر کئی کتابیں لکھی جا چکی ہیں اس ایک آیت پر۔ اس سے اگلی 2 آیات میں قصاص کا قانون بیان ہو رہا ہے۔ قصاص کیا ہوتا ہے کہ کسی نے اگر قتل کیا کسی کو ناحق تو اس کا بدلہ لیا جائے، اس کے بدلے کے بارے میں کیا قانون ہے وہ بیان ہو رہا ہے۔ اے ایمان والو، تم پر مقتولین کے خون ناحق کا بدلہ لینا فرض کیا گیا ہے، آزاد کے بدلہ آزاد، غلام کے بدلہ غلام، اور عورت کے بدلہ میں عورت۔ سو جس قاتل کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کر دیا گیا تو اس کا دستور کے مطابق مطالبہ کیا جائے اور نیکی کے ساتھ اس کی ادائیگی کی جائے۔ یہ حکم تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے۔ پھر اس کے بعد جو حد سے تجاوز کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہاں پر بیان یہ ہوا کہ اگر کسی نے کسی کو ناحق قتل کیا ہے تو اس سے قصاص لیا جائے، بدلہ لیا جائے، یہ تم پر لازم ہے۔ حکومت پر لازم ہے کہ مقتول پارٹی کو انصاف دلوائے۔ یہ فرض کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے حکومت پر، بادشاہ پر، حاکم پر، کہ مقتول کے ورثاء کو انصاف دیا جائے۔ اور انصاف کیسے دینا ہے وہ بھی قرآن کریم نے بیان کر دیا ہے۔ جو ہمارے ہاں معاملہ چل رہا ہے نا، لیکن وہ ریمنڈ ڈیوس نے چلتی ہوئی سڑک پر مارا اور پھر قتل کیا 2 لڑکوں کو، ان کی بڑے آرام سے تصویریں بنائیں، چل پڑا آرام سے۔ اب 2 شخصوں کو قتل کرتا ہے، 2 پاکستانی کو قتل کرتا ہے بڑے آرام سے، کانفیڈنس کے ساتھ، کوئی خوف نہیں ہے اس کو کہ میں نے قتل کیے ہیں، پکچر بناتا اور چلا جاتا ہے۔ اور پھر ہم خود اس کو پاکستان سے بھیجتے کہ کیسے اس کو واپس امریکہ بھیجنا ہے، اور کیسے سرکار سے معافی مانگنے کی، حضور آپ کا بندہ تھا، غلطی ہوگی ہم سے۔ یہ تو کیڑے مکوڑے ہیں۔ تو جب ایسا ماحول ہوگا، اپنی عوام کے ساتھ طرز عمل ایسا ہوگا تو پھر انصاف کیسے ہوگا؟ تو یہ فرض ہے کہ مقتول جو ہے اس کو انصاف ملے، ورثاء کو انصاف ملے، اس کو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے۔ اس آیت کے شان نزول میں ایک بڑی اہم بات ہے۔ اسلام سے قبل کیا تھا؟ جو بڑا قبیلہ ہوتا، جو طاقتور قبیلہ ہوتا، اس کا کوئی فرد قتل ہو جاتا کسی کمزور قبیلہ سے، تو طاقتور قبیلہ کمزور قبیلے کے بہت سارے لوگوں کو قتل کر دیتا، ایک کے بدلے میں زیادہ لوگوں کو قتل کر دیتا۔ وہاں سے جس نے قتل کیا ہے وہ عورت ہے،
تو یہ عورت کو کم تر سمجھتے تھے، کہتے ہیں ہم نے ان کی عورت کو نہیں مارنا، ان کے مردوں کو مارنا ہے۔ اگر قاتل کوئی غلام تھا تو اس کو چھوڑ دیتے، کہتے نہیں ہم غلام کو کیوں ماریں گے، ہم اس کے مالک کو ماریں گے، ایک کو نہیں ماریں گے، زیادہ کو ماریں گے۔ تو یہاں پر یہ اصول بیان ہو گیا کہ اگر قاتل مرد ہے تو اسی مرد کو ہی مارا جائے گا، کسی اور کو نہیں مارا جائے گا، چاہے وہ آزاد ہے چاہے وہ غلام ہے۔ اگر غلام ہے تو غلام ہی کو مارا جائے گا، اگر قاتل آزاد ہے تو اس کی جگہ پر اس کے بدلہ میں کسی غلام کو نہیں مارا جائے گا، بلکہ اسی آزاد قاتل کو ہی مارا جائے گا۔ وہ صاحب ثروت ہے، صاحب جاہ و منصب ہے تو اس کی کسی ملازم کو نہیں پکڑا جائے گا، بلکہ اسی کو ہی مارا جائے گا۔ تو یہ یہاں پر اصول بیان ہو گیا، الحر بالحر، آزاد کے بدلہ آزاد۔ کون آزاد؟ قاتل آزاد کے بدلہ میں آزاد قاتل ہی کو مارا جائے گا۔ والعبد بالعبد، اور اگر کوئی غلام قاتل ہے تو اس کے بدلہ میں کسی اور کو نہیں مارا جائے گا بلکہ اسی کو ہی مارا جائے گا۔ والانثى بالانثى، اگر قاتلہ عورت ہے تو عورت ہی کو قتل کیا جائے گا، اس کی جگہ کسی اور کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ فمن عفی لہ من اخی، سو جس قاتل کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کر دیا گیا تو اس کا دستور کے مطابق مطالبہ کیا جائے گا، وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، اور نیکی کے ساتھ اس کی ادائیگی کی جائے گی۔ اچھا، یہاں پر بھائی کس کو کہا گیا ہے؟ مقتول پارٹی کو یا مقتول کو، مقتول کے ورثاء کو قاتل کا بھائی کہا گیا ہے۔ کیوں بھائی کہا گیا کہ ہے تو تیرا مسلمان بھائی، اگرچہ اس نے قتل کر دیا، لیکن تجھے اسلام اختیار دیتا ہے، چاہے تو تو بدلہ لے، لیکن اختیار ہے، تیرا مسلمان بھائی ہے، اگر تو چاہے تو معاف کر دے۔ اخی کہا گیا، اس کو بھائی کہا گیا۔ اب یہاں دلوں میں الفت ڈالنے کے لیے، اگر قاتل کو چھوڑ دیا جائے، نہ اس سے قصاص لیا جائے، نہ اس سے دیت لی جائے، تو پھر تو قتل سے قتل آگے پھیلتے جائیں گے نا۔ ہمارے پنجاب میں اور بہت سارے اور علاقوں میں بھی ایسے دیہات آپ کو ملیں گے۔ میں نے بچپن میں ایک گاؤں دیکھا تھا، ادھر جھنگ کی سائڈ پر، بھونا والی سائڈ پر، ایک سٹوڈنٹ پڑھتے تھے، ان کے گاؤں میں گیا۔ کچھ عرصے بعد میں پھر وہاں گیا تو دیکھا سارا گاؤں ویران ہوا پڑا ہے۔ پوچھا کیا ہوا؟ تو کہنے لگے جی وہ دو خاندانوں کا جھگڑا شروع ہوا ایک قتل سے، ایک کے بدلے میں ان کے قتل ہوئے، ان کے بدلے میں ان کے قتل ہوئے، پھر اتنے قتل ہوئے کہ سارا گاؤں ویران ہو گیا۔ پورے گاؤں میں گھر پڑے ہوئے ہیں، کچے گھر پڑے ہوئے، کچھ گرے ہوئے ہیں، کچھ پڑے ہوئے ہیں، کوئی وہاں رہنے والا نہیں ہے۔ تو ایسا آپ کو معاملہ ملے گا۔ یہ کب ہوگا؟ جب قاتل کو سزا نہیں دی جائے گی، قاتل کو کٹہرے میں لایا نہیں جائے گا۔ تو یہاں پر ارشاد یہ ہوا کہ اگر وہ چاہیں تو معاف کر دیں۔ اب معاف کرنے کی صورت کیا ہے؟ معاف کرنے کی صورت یہ ہے کہ وہ دیت لے لیں، مقتول کے ورثاء دیت لے لیں، اور دیت بھی مقرر کر دی 100 اونٹ، 100 اونٹ یا 100 اونٹوں کی قیمت وہ اگر ادا کر دیں تو پھر یہ ان کی معافی ہے۔ قاتل کو اس طرح معاف کیا جا سکتا ہے۔ اب قاتل کو معاف کس نے کرنا ہے؟ مقتول کے ورثاء نے۔ قرآن کریم میں حدیث مصطفیٰ میں کہیں میں نے نہیں پڑھا کہ سربراہ مملکت کو اختیار ہو۔ اگر کسی کے علم میں ہو تو مجھے ضرور بتائیں۔ میں نے کہیں نہیں پڑھا کہ ایک شخص نے قتل کیا ہے اور سپریم کورٹ میں فیصلہ ہو گیا، اب اس کی اپیل جاتی ہے سربراہ مملکت یا کسی بڑے عہدیدار کے پاس کہ جی آپ چاہیں تو اپیل آئیے، آپ اس کو معاف کر دیں۔ قرآن کریم نے ایسا نہیں بیان کیا۔ یہ حق ہے ورثاء کا، وہ چاہیں تو معاف کر دیں، چاہیں تو وہ دیت لے کر معاف کریں، چاہیں بغیر دیت کے معاف کریں، لیکن اگر وہ لینا چاہتے ہیں تو دیت جو مقرر شریعت نے کی ہے وہی لیں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں لیں گے۔ اور ورثاء اگر دیت میں تخفیف کرنا چاہیں، 100 اونٹوں سے کم لینا چاہیں، تو یہ بھی ان کے پاس اختیار ہے۔ یہ بھی اختیار ہے کہ چاہے تو اس کو سزائے موت دلوا دیں، یہ بھی اختیار ہے چاہے تو معاف کر دیں، اور یہ بھی اختیار ہے چاہے تو 100 اونٹ یا ان کی قیمت لے لیں یا اس میں کچھ کمی کر دیں۔ لیکن جو بھی فیصلہ ہو جائے اس کے بعد حد سے بڑھنا، فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ،
پھر اس کے بعد جو حد سے تجاوز کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے. صرف عذاب نہیں بلکہ علیم دردناک عذاب ہے. دیت لے کر یا معاف کر کے پھر بھی قتل کرنا یا سزا دینا یا ان کو کوئی تکلیف پہنچانا، اس کے لیے بہت بڑا عذاب کا یہاں پر نوید سنا دی کی خبر سنا دی گئی ہے. اس سے آگے بڑی اہم بات ہے. ہمیں جو ہیومن رائٹس بتاتے ہیں، ہمیں جو کہتے ہیں بھئی آپ جو سزائے موت دیتے یہ غلط ہو، اور اپنا حال یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ عراق میں ایسے ویپنز ہیں جس کی وجہ سے دنیا کو خطرہ ہے، اور وہاں لاکھوں بچوں کو قتل کر دیا اور ویپنز نہیں نکلے. پتہ تھا کہ ویپنز ہیں بھی نہیں. اپنا حال یہ ہے کہ لاکھوں بے گناہ مسلمانوں کو قتل کیا، اور معاشی پالیسیز کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے مسلسل. لیکن اگر ہم کہتے ہیں کہ بھئی سزائے موت دینی چاہیے قاتل کو، تو کہتے ہیں نہیں یہ تو غلط ہے، یہ تو ہیومن رائٹس کے خلاف ہے. اب اس کا جواب اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اور اے عقل مند لوگو، تمہارے لیے خون کا بدلہ مشروع کرنے میں زندگی ہے. اگر تم خون کا بدلہ لیتے ہو، قاتل کو قتل کرتے ہو، سزائے موت دیتے ہو، اے عقل والو اس میں تمہارے لیے حیات ہے. بظاہر ایک شخص مرا، لیکن جو زندہ ہیں ان کو میسج مل رہا ہے کہ بھئی مارنا نہیں ہے کسی کو، سزائے موت ہوگی. ان کو میسج جا رہا ہے نا. جب کسی چیز پر پنشمنٹ ہی نہیں ہوگی تو پھر ہر کوئی قانون کو توڑے گا. جن شہروں میں یا جن علاقوں میں آپ نے دیکھا وہ کیمرے لگے ہوئے ہیں اور وہ چالان کٹ جاتا ہے، وہاں پر لوگ سگنل نہیں توڑتے، اور جہاں پر کچھ ایسا نہیں ہے وہاں پر ہر کوئی سگنل توڑ رہا ہے، کیونکہ سزا نہیں ہے نا. تو جس چیز کی سزا ہوگی وہ نہیں ہوگا، پھر وہ جرم نہیں ہوگا. جن ممالک میں سزائے موت ہے، قاتل کو سزائے موت ہے، آپ ان ممالک کے اعداد و شمار دیکھ لیں اور دیگر ممالک کو دیکھ لیں. جہاں پر قاتل کو سزائے موت مل رہی وہاں پر قتل پھر ہوتا بھی نہیں ہے. اس لیے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اے عقل والو غور کرو، سوچو. جو قرآن قانون بیان کر رہا ہے یہ ایسے ہیومن رائٹس کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اسی میں انسانی حقوق ہیں. اگر قاتل کو سزائے موت ہوگی تو پھر تم بچ جاؤ گے، تمہیں کوئی قتل نہیں کرے گا. اس سے آگے اللہ تعالیٰ وصیت کے بارے میں فرما رہا ہے، وصیت کا قانون. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت. جب تم میں سے کسی کو موت آئے، سو اگر اس نے مال چھوڑا ہے تو اس پر ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے دستور کے موافق وصیت کرنا فرض کیا گیا ہے. یہ پرہیزگاروں پر حق ہے. تو مرنے سے پہلے اپنے معاملات درست کر لینے چاہیے، بلکہ ہر وقت اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے. پتہ نہیں ہے کب موت آ جائے. آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ سب کے لیے دعا کروں. ہم اپنے معاملات کو سمیٹتے رہیں. یہ دھوکہ ہوتا ہے نفس کا بہت بڑا. کبھی بڑی زندگی پڑی ہے، ابھی کوئی اتنے بھی جان لیوا امراض نہیں تجھے لگی، ابھی اتنی بھی عمر نہیں ہوئی تیری. تو اللہ تعالیٰ خیر والا معاملہ فرمائے ہم سب کے ساتھ. تو یہاں پر فرمایا گیا ہے کہ پہلے مرنے سے پہلے وصیت کر دو، کس کس کا کیا کیا معاملہ ہے، کس کو کیا دینا ہے، کیا لین دین ہے، یہ سارے معاملات کر لیں. اچھا، یہاں پر یہ ارشاد ہوا تھا کہ رشتہ داروں عزیز و اقارب کے لیے وصیت کر دیں. اس کے بعد یہ آیت پہلے نازل ہوئی ہے. اس کے بعد سورۃ النساء کی وہ آیات نازل ہوئیں، وہ رکوع جس کا آغاز یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ بعد میں نازل ہوئیں. وہاں پر رشتہ داروں کے جو حصے تھے وہ بیان ہو گئے. اب جب قرآن کریم نے خود ان کے حصص کو بیان کر دیا ہے، اب ہم اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتے. اس لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت کا حکم اب منسوخ ہے. والدین کے لیے، اولاد کے لیے، بیوی کے لیے حصوں کی وصیت کرنا کہ اس کو اتنا حصہ دینا، اس کو اتنا دینا، اب نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے حصے جو ہیں قرآن کریم نے خود بیان کر دیے ہیں. ہاں، اگر کسی کے ساتھ کوئی لین دین والا معاملہ ہے تو پھر اس کی وصیت کر دینی چاہیے، اس کا بتا دینا چاہیے. فقہا نے بیان کیا ہے کہ اگر آپ کے ذمہ کوئی معاملات ہیں تو پھر ان کی وصیت کرنا آپ پر واجب ہے.
اور اگر آپ مسجد، مدرسہ، دین یا دیگر معاملات پر خرچ کرنے کی وصیت کرتے ہیں تو یہ مستحب ہے، اس کا ثواب ہے۔ اور اگر آپ وصیت کرتے ہیں کہ فلاں کے ساتھ مجھے محبت ہے، فلاں میرا پیار والا ہے، بڑی محبت کی، اس کو آپ اتنا اتنا دے دینا، تو یہ جائز ہے، یہ جائز ہے۔ لیکن اگر آپ وصیت کسی ایسے کام کے لیے کریں گے جو ناجائز ہے، یا جس وصیت میں کسی حقدار کا حق مارا جا رہا ہے، تو یہ گناہ ہے، ایسی وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ یہاں پر یہ بھی سمجھتے چلیں، اگر کسی نے وصیت ایسی کی جس میں حقداروں کو حق سے محروم کیا جا رہا ہے، یا کوئی غلط کام کی وصیت کی جا رہی ہے، تو اس وصیت پر بعین ہی عمل نہیں کیا جائے گا۔ اس کو ہم یہ نہیں کہیں کہ کبھی مرنے والے نے کہا تھا لہٰذا ہم ضرور یہ غلط کام کریں، غلط کام میں ہم اس کے معاون نہیں بنیں گے۔ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ اس کو ہم سمجھائیں، اس کو قائل کریں، اس کی زندگی ہی میں اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ اور دوسری صورت یہ بھی ہے کہ جن کے لیے اس نے وصیت کی ہے ان سب کو بتایا جائے کہ بھئی یہ وصیت اس کی غلط ہے، اس کو قبر میں سزا ہوگی، عذاب ہوگی، لہٰذا اس وصیت پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اگلی آیت میں اس کا بیان ہے، فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ، سو جس نے وصیت کو سننے کے بعد اس کو تبدیل کیا تو اس کا گناہ صرف تبدیل کرنے والوں پر ہے، بے شک اللہ سب کچھ سننے والا، بہت جاننے والا ہے۔ پھر جس کو وصیت کرنے والے سے بے انصافی یا گناہ کا خوف ہو، پس وہ ان کے درمیان صلح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ وصیت کرنے والے نے وصیت صحیح کی تھی، بعد والوں نے کچھ غلط کر دیا، اب جنہوں نے غلط کیا گناہ ان پر ہے، مرنے والے پر نہیں ہے۔ اور اگر اس نے وصیت غلط کی تھی تو سننے والوں کو محض اس کا لحاظ رکھتے ہوئے غلط وصیت کو آگے نہیں چلانا چاہیے۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی ذہن میں رہے کہ جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ خیر والا جانا سب کا فرمائے، ایمان والی موت دے ہم سب کو، جب کوئی دنیا سے جائے تو اس کے مال میں سے سب سے پہلے اس کی تجہیز و تکفین کا خرچ نکالا جائے گا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ بھئی اس کی زوجہ کے جو بھائی ہیں وہی اس کا سارا خرچ کریں، یہ بھی کریں وہ بھی کریں، یہ ہمارے ہاں رواج ہیں، اس کے اپنے مال میں سے کیا جائے گا۔ ہاں اگر بچوں میں سے کوئی گفٹ کرنا چاہے ان پر فرض نہیں ہے، ہاں اگر مال وراثت میں سے نہیں مل رہا مال تو پھر بچوں پر لازم ہے۔ تو سب سے پہلے اس مال میں سے اس کی تجہیز و تکفین کی جائے گی۔ اس میں جو ختم وغیرہ ہمارے ہاں دلائے جاتے ہیں یہ اس میں شامل نہیں ہیں، یہ کرنا جائز نہیں ہے۔ مرنے والے کے مال وراثت میں سے اب یہ مال اس کا رہا نہیں ہے نا، اب یہ ورثاء کا مال ہے، وہ سب ورثاء چاہیں کہ ہم اس کے ایصال ثواب کے لیے کھانا کھلائیں گے تو جائز ہے، وگرنہ اگر وہ اجازت نہ دیں تو مرنے والے کے مال میں سے اس کے لیے ایصال ثواب کے اہتمام کے لیے کچھ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو مال اب اس کا نہیں رہا، تو سب سے پہلے اس کے مال میں سے اس کی تجہیز و تکفین کی جائے گی، پھر اس کا قرض ادا کیا جائے گا اگر اس کے ذمہ قرض ہے۔ قرض ادا کرنے کے بعد اس کی وصیت کو دیکھا جائے گا۔ یہ ترتیب ذہن میں رکھیے گا، وقت ختم ہو رہا، بس یہ آخری ایک اصول ہے۔ سب سے پہلے تجہیز و تکفین، اس میں ایکسٹرا اخراجات جو ہیں وہ نہیں شامل کیے جائیں گے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اس کا قرض، اس کے ذمہ اگر قرض ہے تو وہ ادا کیا جائے۔ قرض ادا کرنے کے بعد دیکھی جائے گی کوئی وصیت کی ہے اس نے، اگر پیسے بچ رہے ہیں اور اس نے کوئی وصیت کی ہے اور وصیت جائز بھی ہے اور وہ وصیت اس کے مال کے 33% میں سے ادا ہو سکتی ہے تو کریں گے۔ اگر زائد کی وصیت ہے تو وہ ادا نہیں کی جائے گی۔ مرنے والے کے مال میں سے 33% سے زائد اس کی وصیت کے بعد خرچ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایک اصول ہے قرآن کریم کا اور حدیث مصطفیٰ کا۔ اگر وہ کہے میرا سارا مال مسجد کو دے دو، جائز نہیں ہے۔ ورثاء کو محروم کر کے مسجد کو دے دینا، مدرسہ کو دے دینا، یہ جائز نہیں ہے۔ اب 33% میں سے اگر اس کی وصیت پوری ہو سکتی ہے تو پھر کی جائے گی، اس کے بعد باقی مال جو ہے اس کو ورثاء میں بانٹا جائے گا۔ اللہ ہمیں حق پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔